نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آئیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آج کی باتوں کو بھی غور سے سن کر سمجھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ سورہ شعراء کی آیت 90 to 104 میں جہنم میں گمراہوں کی آہوازاری کو بیان کیا جا رہا ہے، اور جنت متقی لوگوں کے لیے قریب کر دی جائے گی، اور دوزخ کھلے طور پر گمراہوں کے سامنے کر دی جائے گی، اور ان سے کہا جائے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کیا کرتے تھے؟ کیا وہ تمہاری مدد کریں گے یا خود اپنا بچاؤ کر لیں گے؟ پھر ان کو اور گمراہوں کو بھی اوندھے منہ دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، اور ابلیس کے سارے لشکروں کو بھی۔ وہاں یہ سب آپس میں جھگڑتے ہوئے اپنے معبودوں سے کہیں گے کہ اللہ کی قسم، ہم تو اس زمانے میں کھلی گمراہی میں مبتلا تھے جب ہم نے تمہیں رب العالمین کے برابر قرار دے رکھا تھا، اور ہمیں تو ان بڑے بڑے مجرموں نے ہی گمراہ کیا تھا۔ نتیجہ یہ کہ نہ تو ہمیں کسی قسم کی سفارش کرنے والے میسر ہیں، اور نہ کوئی ایسا دوست جو ہمدردی کر سکے۔ اب کاش کہ ہمیں ایک مرتبہ دنیا میں واپس جانے کا موقع مل جائے تو ہم مومن بن جائیں۔ یقیناً اس سارے واقعہ میں عبرت کا بڑا سامان ہے، پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور یقین رکھو کہ تمہارا پروردگار صاحب اقتدار بھی ہے، بہت مہربان میں۔ بے شک یا رب العالمین۔ اللہم اجرنی من النار۔ آیت 105 to 110 میں حضرت نوح علیہ السلام کی بے لوث دعوت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے پیغمبروں کو جھٹلایا، جبکہ ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ یقین جانو کہ میں تمہارے لیے ایک امانت دار پیغمبر ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، اور میں تم سے اس کام پر کسی قسم کی کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ میرا اجر تو صرف اس ذات نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے جو سارے دنیا جہاں کی پرورش کرتی ہے، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو۔ اللہ اکبر۔ آیت 111 to 115 میں قوم کے اعتراض پر حضرت نوح علیہ السلام کے جواب کو بیان کیا جا رہا ہے۔ وہ لوگ بولے، کیا ہم تم پر ایمان لے آئیں حالانکہ بڑے نیچے درجے کے لوگ تمہارے پیچھے لگے ہوئے ہیں؟ نوح علیہ السلام نے کہا، میں کیا جانوں کہ وہ کیا کام کرتے ہیں؟ ان کا حساب لینا کسی اور کا نہیں، میرے پروردگار کا کام ہے، کاش تم سمجھ سے کام لو۔ اور میں ان مومنوں کو دھتکار کر اپنے سے دور نہیں کر سکتا، میں تو بس ایک خبردار کرنے والا ہوں جو تمہارے سامنے حقیقت کھول کر رکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ 116 to 122 میں قوم کی دھمکی، حضرت نوح علیہ السلام کی فریاد اور اللہ تعالیٰ کی مدد کا ذکر آیا ہے۔ وہ کہنے لگے، اے نوح علیہ السلام، اگر تم باز نہ آئے تو تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، میرے پروردگار، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے، اب آپ میرے اور ان کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر دیجئے اور مجھے اور میرے مومن ساتھیوں کو بچا دیجئے۔ چنانچہ ہم نے انہیں اور ان کے ساتھیوں کو بھری ہوئی کشتی میں بچا لیا، پھر اس کے بعد باقی لوگوں کو غرق کر دیا۔ یقیناً اس سارے واقعے میں عبرت کا بڑا سامان ہے، پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور یقین رکھو کہ تمہارا پروردگار صاحب اقتدار بھی ہے، بہت مہربان، بے شک یا رب العالمین ایسا ہی ہے۔ یا رب العالمین تو خیر و عافیت کے ساتھ ہمیں حق کو حق دکھا اور آسانی سے اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور خیر سے باطل کو باطل دکھا اور آسانی سے اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، ان کی دنیاوی ترقی کے متعلق جانیں گے۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔